بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں، اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو زیادہ عبادت گزار، اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار اور دوسروں کو وہ گناہ گار سمجھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی شخص، خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جب اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے یا کسی بھی پیغمبر کا نام لیا جائے، اللہ رب العزت کا نام لیا جائے، تو وہ اس شخص کی انتہائی عزت کرتا ہے۔ یہ ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ ایسا ہی کچھ روس کے صدر پیوٹن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے متنازع خاکے بنا کر شائع کر دیے جاتے ہیں اور آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، نہیں تو یہ نفرت بڑھتی جائے گی۔ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس سے نفرت بڑھتی ہے اور اسلاموفوبیا تیزی سے پھیلتا ہے۔ ناظرین، اس بیان کے بعد دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سب روس کے صدر پیوٹن کا خیر مقدم کرنے لگے اور ان کے اس عمل کو سراہنے لگے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے۔ بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی حق ہے کہ مسلمان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے ان کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ ناظرین، ہمیں کافر کافر کھیلنے کا اتنا شوق ہو چکا ہے، ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو صدر پیوٹن کے بیان پر بھی ناراض ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ کیا صرف ان کو ہی حق ہے دین اسلام کی بات کرنے کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے کا؟ کسی اور کو کوئی حق نہیں۔ دنیا تک امن کا پیغام مار دھاڑ، قتل و غارت اور انتشار پھیلا کر نہیں بھیجا جا سکتا۔ اگر ان کے اس عمل پر دنیا ہمیں اچھا سمجھتی تو یہ عمل ہزار بار کرتے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے، لیکن ہمیں انتہا پسند سمجھا گیا، دہشت گرد سمجھا گیا، ہمیں یہ سمجھا گیا کہ مسلمان صرف مار دھاڑ کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، امن پسند لوگ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا امیج خراب ہوا۔ اگر ایسے کام کرنے سے دنیا ان کی بات مانتی تو شاید بہت پہلے مان چکی ہوتی۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، ایک بار ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو سب معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ایک نیک عمل پسند ہو، اور وہ اس نیک عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں جانے دے۔ اور ایسے لوگ جو پرہیزگار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی پر تنقید کرنے پر، کسی کی دل آزاری کرنے پر اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو کافر کافر کہنے کا، کیونکہ ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسے شخص کی کوششوں اور محنتوں کا صلہ ہے کہ جو آج ہمیں صدر پیوٹن کے بیان کے بعد دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کا وزیر اعظم دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں بہت حساس ہیں، ہمارا مذہب بہت حساس ہے، ہم اس چیز کو بہت نازک سمجھتے ہیں۔ جب مغرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمیں انتہائی دکھ پہنچتا ہے اور ہمارے جذباتوں کو آگ لگتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اتنے سال گزرنے کے بعد یہ نہ بتا سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ قتل و غارت
مار دھاڑ کر کے کسی کو نصیحت یا ہدایت ملتی تو شاید ہم اول نمبر پر ہوتے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس چیز کے بارے میں دنیا کو بتانا ہوگا، ہمارے علماء کرام کو بتانا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو بتانا ہوگا کہ ہم مذہب کے معاملے میں بہت حساس ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کا خیال رکھیے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔